رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس محفل میں جس مجلس میں جس محفل میں جس مجلس میں ذکر رسالت مآب ہے، جس مجلس میں جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے. اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے. وہ ختم رسل اور حامل الکتاب ہے. وہ ختم رسل اور حامل الکتاب ہے. اس پر سلام، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. ہم جب بھی جہاں بھی کوئی کلام کہتے ہیں، خدا کی حمد کے بعد مصطفیٰ پر سلام کہتے ہیں. اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے. اس محفل میں اس وقت رحمت کا ورود ہوتا ہے. کب مومنوں
وہاں پہ جاری جب دور ہوتا ہے۔ محبت سے تمام ساتھی خلوص نیت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصل وسلم علیہ الف الف مرت بعدد کل ذرہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ سامعین محترم، میرے عزیز مسلمان بھائی اور بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری بہنوں، آج میں اور آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے علاقے کے اس عظیم الشان ادارہ اقرا رفعت الاطفال اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام میں اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے یہاں شریک ہے، اور قرآن کریم کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، مدرسے کی نسبت سے میں اور آپ یہاں جمع ہے۔ دعا فرمائے خالق کائنات اللہ رب العزت میری اور آپ کی یہ شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس مجلس کی برکت رحمت نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، اس وقت آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے۔ برادر مکرم جناب حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب نے آپ کے سامنے نہایت ہی احسن انداز میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائیں، اور اسی طرح جناب حضرت قاری سید محمد ظاہر شاہ صاحب نے آپ کے ہونے والے اس پروگرام کے متعلق آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مقصد ان کی باتوں کا یہ ہے کہ انسان کے بچوں کو اگر آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کے بچے کو آپ اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خود بہتر ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو خود اچھا ہونا پڑے گا۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کا اچھا ہونا، ماں باپ کی تربیت کا ہونا، اور ماں باپ کی نیک تمناؤں کے ساتھ نیک دعاؤں کا اظہار کرنا، یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ اور آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک بہترین اصول بتا دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، مرد ہو تب، عورت ہو تب، شوہر ہو تب، بیوی ہو تب، ماں ہو تب، باپ ہو تب، ہر ایک ایمان والے کو رب تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اللہ پاک نے انفسکم کا ذکر فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس کے بعد رب تعالیٰ نے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے
تربیت بھی ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی گود اور اسی طرح والد کی دیکھ بھال یہ بچے کی تربیت کی نہایت ضروری ہے. الحمدللہ جناب کے اس ادارے میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. پھر آج یہ نئے پروگرام جو آپ کے سامنے دکھائے گئے، مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ بچے قرآن کی طرف راغب ہو جائے، کسی طرح ان کی نسبت قرآن سے ہو، کسی طرح اس پرفتن دور میں، اس پرآشوق ماحول میں یہ قرآن سے جڑ جائے. یقین جانیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، یقیناً قرآن ہی میں عزت ہے، قرآن ہی میں بلندی ہے. آج کا یہ پروگرام مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر میں اور آپ عزت چاہے، میں اور آپ اگر بلندی چاہے، میں اور آپ اگر حقیقی معنوں میں رفعت چاہے، مقام چاہے، تو ہمیں خود بھی قرآن سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی اولاد کو بھی قرآن سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. جب قرآن سے صحیح معنوں میں اور آپ تعلق قائم کریں گے، یقیناً ہماری یہ زندگی بھی حسین ہو جائے گی. زندگی کا ایک ایک لمحہ حسین ہو جائے گا. صرف زندگی ہی نہیں، ہماری موت بھی حسین ہو جائے گی. موت ہی نہیں، ہماری قبر بھی حسین ہو جائے گی. قبر ہی نہیں، ہماری آخرت بھی حسین ہو جائے گی. آخرت بھی نہیں، ہماری جنت بھی حسین ہو جائے گی. دار و مدار اس میں ہے کہ میں اور آپ قرآن سے اور قرآن والوں سے سچی تعلق ہے. الحمدللہ یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکول دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. آپ دونوں میں مہارت حاصل کیجئے. الحمدللہ یہاں قابل اساتذہ کرام ہے اور ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے. آپ اپنے اساتذہ کرام کی قدر کیجئے. اس سے قبل آپ کے سامنے میرے برادر محترم نے جناب حضرت مولانا محی الدین شاہ صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں بیان فرمائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے میں جتنے معلمات ہیں، جتنے معلمین ہیں، اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے اس ادارے کے بانی، ہمارے بڑے ہی مشکل اور محسن فضیلت الشیخ المقری سمیع اللہ صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، دامت فیوزہم. اللہ پاک ان کے عمل میں، علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور ان کی اولاد جناب قاری رفیع اللہ صاحب، مولانا سلیم اللہ صاحب، اور اسی طرح بالخصوص اس وقت جو اس ادارے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہاں کے نگران جناب قاری عبدالباسط صاحب، اور اسی طرح جو یہاں اساتذہ کرام ہیں مولانا اختیار صاحب، اور اسی طرح دیگر قاری وقاص صاحب ہو گئے. اللہ پاک جتنے یہاں کے معلمات ہیں سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. سب کو محنت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اور ہمارے حضرت شیخ قاری سمیع اللہ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ان کی جو آواز کی تکلیف ہے یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یا اللہ ان کی اس آواز کی تکلیف کو اور دیگر تمام بیماریوں کو، اس سمیت تمام بیماروں کو، جتنے بھی یہاں بیمار ہیں یا اللہ سب روحانی جسمانی مریض ہے، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مسلم عطا فرما. اور آج کا یہ ہونے والا پروگرام ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث عافیت اور باعث صحت، باعث نجات اور باعث اصلاح بنا دے. اللہ پاک اس ادارے کو دگنی رات چکے ترقی عطا فرمائے. انہی باتوں پہ میں اکتفا کروں گا. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں عرض کی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. عرض کرنے کا مقصد